السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ عبس، پارہ نمبر 30، آیات مقدسہ 33 تا 42 ہیں، اور آج یہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو اللہ رب العزت ہمارے لیے، ہماری تربیت کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو، غور و فکر کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ جس نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اس اللہ کا انکار، اس کے ساتھ شرک، اس کی رٹ کو تسلیم نہ کرنا، اس کی بالادستی کا انکار کرنا، منافقت اختیار کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے بڑے دلائل سے گفتگو ارشاد فرمائی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے پہ غور کر لے، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے اس کو، اور پھر انسان یہ غور کر لے کہ یہ پیدا کہاں سے ہوا۔ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ، ایک بوند سے، ایک قطرے سے، جو بظاہر ایک میلا سا قطرہ ہے، جو بدبودار ہے، اس سے تم پیدا ہو رہے ہو، اور اکڑتے کتنے ہو، کتنا غرور اور فخر کرتے ہو۔ جوانی ملی ہے تو اپنے پروسیس پہ تو غور کرو نا، کہ تم کیسے دنیا میں آئے، کتنی دیر تم ماں کے پیٹ میں رہے۔ جب دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ آئے، کچھ بھی تمہارے پاس نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ نے تمہیں موت دی، پھر قبر دی، پھر دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ دلائل ہیں میرے عزیزو غور و فکر کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بتائے یا سنائے، ہم سن تو لیتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ جب غور کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ سے جڑ جائیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی منشا اور رضا کو سمجھیں گے، پھر ہماری زندگی اللہ کے سپرد ہو جائے گی۔ آج بیانیہ تو ہے یہ کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کون ہے، بڑی ہستی ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، اور کئی تو بڑی توحید کے دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہم پکے موحد ہیں، لیکن غور تو کرو نظام کس کا قبول کیا ہوا ہے۔ توحید الفاظ کا نام ہے، توحید محض بیانیے کا نام ہے، محض فلسفی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔
میرے عزیزو اگر ایسے ہوتا تو لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو مکہ کے مشرک اور کافر آپ کے مخالف کیوں ہو گئے؟ پتہ یہ چلا کہ وہ توحید بڑی کڑوی تھی ان کے لیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے، فلسفہ توحید جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کی بالادستی کرنا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ مکہ کا کافر اور مشرک جو سردار ہے، جو سرمایہ پرست ہے، جنہوں نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے مقابلہ ہو گیا، اور باقاعدہ مقابلے سے، فزیکلی جنگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شکست دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیانیہ تھا فلسفہ توحید کا، اس کا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو کیا حضور صرف بیانیہ جاری کرتے رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ریاستیں تشکیل کی، ریاست مدینہ تشکیل کی، اللہ کی اس فلسفہ توحید کی بالادستی قائم کی۔ پھر وہی مکہ جو مرکز ہے، مرکز انسانیت، مرکز اسلام، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، بیت اللہ الحرام، اس کو فتح کیا ہے، فزیکل کیا ہے۔ میرے عزیزو توجہ رکھا کریں، آج کے درس میں اللہ رب العزت ساری گفتگو ارشاد فرمانے کے بعد کہتے ہیں ذرا غور تو کرو، انسان تم کیا تھے، کیا بن گئے اور کیا سمجھتے ہو؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب صاخہ آئے گی، یعنی کان پھاڑنے والی آئے گی۔ کیا؟ سور پھونکا جائے گا۔ جب قیامت آئے گی، یہ نفخہ سور ہوگا، تو کیا ہوگا؟ منظر نامہ اللہ نے یہاں پیش کیا ہے، منظر کشی کی ہے، سنیے۔ یہ ہے ہمارے مزاج جو انفرادی دنیا میں موجود ہیں، متکبرین کے مزاج، وہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ انفرادیت ان پر غالب ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا مرد اپنے بھائی سے۔ قریبی رشتے کون سے ہیں؟ بھائی ہوتا ہے، پھر وَأُمِّهِ ماں ہوتی ہے، پھر کیا ہے؟ وَأَبِيهِ اس کے والدین ہیں، پھر کیا ہے؟ وَصَاحِبَتِهِ بیوی، اپنی ساتھی جو ہے، وَبَنِيهِ بیٹے۔ یہ وہ خاص رشتے ہیں جو اولاد، ماں باپ، میاں بیوی کے ہیں۔ میرے عزیزو یہ بھی وہاں کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں ہم نے اجتماعی مزاج نہیں بنایا، صلہ رحمی کی نہیں ہے، صلہ انسانیت نہیں کی۔ کیا انسانیت کے لیے کام کیا ہے آپ نے کوئی؟ کیا اجتماعیت کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ صرف میں اور اپنا گھر، اپنی ذات، اپنے دائروں میں رہتے ہوئے، اور پھر ظلم کا جو نظام موجود ہے اس سے کمپرومائز کر کے بھی اپنا گھر تم نے بنایا، تو انسانیت کہاں گئی؟ بڑے بڑے مذہبی فلاسفر دعوے کرنے والے سسٹم سے مرعوب ہو کر اس سے کمپرومائز کرتے ہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا، آپ نے تو سسٹم کو توڑا ہے۔ فک کل نظام، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نظام تباہ ہو گیا تو نظام کو اکھیڑو، اس کی جگہ درست نظام قائم کرو۔ تو وہاں پر جو قیامت کا منظر نامہ ہوگا، بالکل یہاں پہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے۔ آج دنیا میں کیا ہے؟ ہم یہی تو کرتے ہیں، انفرادیت پسند، لالچ، خود غرض، مفاد، یہی ماحول ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، ہر مرد کو لیے اس دن شأن یغنیہ، جو بھی فکر لگا ہوگا وہ اسی کے لیے ہوگا، یعنی وہ اپنے انفرادی ذاتی فکر میں ہوگا۔ اتنی سختی ہوگی کسی دوسری کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، سنیے توجہ کیجئے، وہاں دو جماعتیں ہو جائیں گی۔
ایک وہ جماعت ہے جو کامیاب ہے، جو سرخرو ہو چکی ہے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بالادستی قائم کی، قربانیاں دیں۔ وہ دن، اس دن کیا ہوگا؟ وجوہ ہوئیں، چہرے، یومئذ، اس دن، مسفرہ، روشن ہوں گے، ضاحکہ، ہنستے ہوں گے، مستبشرہ، خوشیاں مناتے ہوں گے۔ جیسے انسان کے ہاتھ میں کامیابی کا رزلٹ آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ میرے عزیزو دنیا میں محنت کرنے والوں کے لیے ہے، جنہوں نے اللہ کی توحید کو غالب کیا، جنہوں نے اس کو سمجھا، اس کا شعور حاصل کیا، انسانیت کی خدمت کی، عدل کے نظام قائم کیے۔ دوسری طرف سنیے، یہ دنیا میں جو بظاہر بڑے خوشحال لگتے ہیں لیکن اندر سے مایوس، لالچ، خود غرض، مفاد پرست، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، ان کے چہروں پر گرد پڑی ہوگی۔ پھر اور سنو، تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ، اور سیاہی ان کے چہروں پر چڑھی ہوگی۔ مایوس چہرے، اترے ہوئے چہرے، یہ ہے متکبر، اور دنیا میں لالچ اور خود غرض، مفاد پرست مذہبی طبقے جنہوں نے انسانیت کو رہنمائی نہیں دی، یہ سب ایک لڑی میں ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو منکر بھی تھے اور ضدی، فاجرہ کہتے ہیں ڈیٹھ، ضدی، انسان کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بلکہ آپ سمجھائیں گے تو آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی مجنون اور دیوانہ کہتا ہے استغفر اللہ، معاذ اللہ، کو پاگل کہتا ہے، کوئی اور القابات سے نوازتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ سچی جماعت کے قائد ہیں۔ اور سچی جماعت کون ہے؟ عام لوگ، غریب لوگ، کمزور لوگ بظاہر ایسے لگتے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، اللہ نے دنیا میں بھی حساب لینا ہے، آخرت میں بھی لینا ہے۔ دنیا میں سچی جماعتیں جب اللہ کی توحید کو غالب کریں گی، عدل کے نظام قائم کریں گی، تو دنیا میں جھوٹے، ظالم، متکبرین، سرمایہ پرست، یہ سامراجی طاقتیں یہ پریشان ہو جائیں گی۔ یہ دنیا میں احتساب ہے ان کا، ان کے اندر طاقت کہاں ہے؟ یہ تو وسائل کو طاقت سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، وسائل تو اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، طاقت تو ایمان کی ہوتی ہے، اعلیٰ نظریے کی ہوتی ہے، اعلیٰ شعور کی ہوتی ہے۔ وہ پیدا کیجئے۔ یہ جو دن ہے، جس دن وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن یقیناً آپ خوش ہوں گے، چہرے ہنستے ہوں گے، روشن ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس سچی جماعت سے وابستہ فرمائے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء سے وابستہ فرمائے، تاکہ اس دن ہم پریشان نہ ہوں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔